The existence of God. Episode 1. क्या वाकई खुदा मौजूद है? क्या वाकई खुदा मौजूद है? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our new series, The Existence of God. इस पूरी सीरीज में हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जिसने हजारों साल से इंसानों को सोचने पर मजबूर किया है, क्या वाकई खुदा मौजूद है? अगर खुदा है तो वो कौन है? अगर वो क्रिएटर है तो इसकी खुसूसियात क्या होनी चाहिए? क्या तमाम मज़ाहिब एक ही खुदा की बात करते हैं? और क्या साइंस खुदा के वजूद को रद्द करती है या इसकी तरफ इशारा करती है? इस सीरीज में हम किसी मजहब की तौहीन नहीं करेंगे, ना ही किसी के अकीदे का मजाक उड़ाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक है, सवाल पूछना और लॉजिक, रीजन और ऑथेंटिक एविडेंस की रोशनी में उनके जवाब तलाश करना। अगर आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, एथेइस्ट हैं या सिर्फ सच की तलाश में हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। अब एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जरा तसव्वुर कीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दिन डेजर्ट के बीच में चलते हुए मुझे एक स्मार्टफोन मिला और मैं कहने लगूं कि ये फोन किसी ने नहीं बनाया, ये खुद ही हुआ बारिश और पत्थरों के टकराने से बन गया, क्या आप मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हर डिजाइन का कोई डिजाइनर होता है, हर बिल्डिंग का कोई बिल्डर होता है, हर सॉफ्टवेयर का कोई प्रोग्रामर होता है। तो फिर ये यूनिवर्स जिसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, जिसमें अर्थ अपने एग्जैक्ट ऑर्बिट में घूम रही है, जिसमें इंसान के डीएनए में अरबों इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, क्या ये सब खुद से बन गया या वाकई कोई क्रिएटर है? और अगर क्रिएटर है तो वो कौन है? इसके बाद हम एक डिस्कशन शुरू करेंगे। अब सबसे पहला सवाल, क्या वाकई खुदा मौजूद है? शायद ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे अहम सवाल है। हजारों साल पहले भी लोग यही सवाल पूछते थे और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन और जदीद साइंस के दौर में भी यही सवाल पूछा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं खुदा है, कुछ कहते हैं खुदा नहीं है, और कुछ कहते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन क्या किसी इस पर यकीन करने या ना करने से हकीकत बदल जाती है? मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स सूरज की तरफ देखकर कह दे मैं सूरज को नहीं मानता, तो क्या सूरज गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हकीकत हमारे यकीन या इनकार की मोहताज नहीं होती। इसीलिए इस वीडियो में हम जिस बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि लॉजिक, रीजन और एविडेंस की बुनियाद पर बात करेंगे। क्रिएटर किसे कहते हैं? आइए सबसे पहले एक बुनियादी लफ्ज को समझते हैं, क्रिएटर। क्रिएटर वो होता है जो किसी चीज को वजूद दे। जैसे एक किताब देखकर हमें फौरन मालूम हो जाता है कि उसका कोई राइटर होगा। एक खूबसूरत पेंटिंग देखकर हम जान जाते हैं कि कोई पेंटर जरूर होगा। एक जदीद मोबाइल फोन देखकर हम यकीन से कहते हैं कि इसे इंजीनियर्स ने डिजाइन किया होगा। आज तक दुनिया में किसी ने ये नहीं कहा कि एक स्मार्टफोन लाखों साल तक मिट्टी, बारिश और हवा में पड़ा रहा और खुद ब खुद बन गया। क्यों? क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन होगा, इतना ही मजबूत यकीन होगा कि इसे किसी इंटेलिजेंट माइंड ने बनाया है। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर एक छोटा सा मोबाइल खुद नहीं बन सकता, तो फिर इंसान का दिमाग, जिसमें तकरीबन 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं, इंसान का डीएनए, जिसमें जिंदगी की बेशुमार मालूमात महफूज हैं, और ये पूरी कायनात जो हैरत अंगेज नज़म के साथ चल रही है, क्या ये सब बगैर किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर के खुद ब खुद वजूद में आ गया? ये वो सवाल है जिस पर हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए। एक कॉमन क्वेश्चन। अब यहाँ एक सवाल तकरीबन हर इंसान के जहन में आता है और शायद इस वक्त आपके जहन में भी आ रहा हो, अगर अल्लाह ने सबको पैदा किया तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? ये सवाल सुनने में बहुत मजबूत लगता है, लेकिन असल में इस सवाल के अंदर ही एक लॉजिकल प्रॉब्लम मौजूद है। क्यों? क्योंकि जब हम क्रिएटर कहते हैं तो हम इस हस्ती की बात कर रहे होते हैं
جو خود کریٹڈ نہ ہو. اگر کریٹر کو بھی کسی نے بنایا ہو تو پھر وہ کریٹر نہیں بلکہ خود کریشن ہوگا. پھر اس کو بنانے والا کریٹر ہوگا. پھر سوال آئے گا اس کریٹر کو کس نے بنایا؟ پھر اگلے کو کس نے بنایا؟ اگر یہ سلسلہ کبھی ختم ہی نہ ہو تو پھر کریشن کا آغاز کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے فلسفہ، لاجک اور بہت سے مفکرین اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آخرکار ایک ایسی ہستی ضرور ہونی چاہیے جو ہمیشہ سے موجود ہو، جسے کسی نے پیدا نہ کیا ہو اور جو باقی ہر چیز کی کریٹر ہو. اسلام اسی ہستی کو اللہ کہتا ہے. لیکن کیا صرف اسلام ہی ایسا کہتا ہے یا دوسرے مذاہب میں کریٹر کا تصور مختلف ہے؟ اور اگر اللہ واقعی کریٹر ہے تو اس کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ ان سوالات کے جواب ہم اگلے حصے میں تلاش کریں گے انشاءاللہ. اب ایک اور اہم سوال، اگر واقعی کوئی کریٹر ہے تو اس میں کون سی صفات ہونی چاہیے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اگر ہم کریٹر کی بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی عام مخلوق نہیں ہو سکتی، بلکہ عقل خود ہمیں بتاتی ہے کہ ایک حقیقی کریٹر میں کچھ لازمی صفات ہونی چاہیے. سب سے پہلی صفت، وہ ہمیشہ سے موجود ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر کریٹر خود کسی وقت پیدا ہوا ہو تو پھر اسے بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، اور اگر اسے بھی کسی نے پیدا کیا تو پھر وہ کریٹر نہیں رہا. اسی لیے ایک حقیقی کریٹر کی کوئی بگننگ نہیں ہو سکتی. دوسری صفت، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو. ذرا سوچیں، جس ہستی نے اربوں گیلیکسیز پیدا کیے، جو سورج کو ہر روز طلوع کرتی ہے، جو زمین کو اس کی اوربٹ میں قائم رکھتی ہے، جو ایک ننھے سے بیج سے ایک عظیم درخت لگا دیتی ہے، کیا وہ کمزور ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں. ایک کریٹر اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ پوری کائنات اس کے حکم سے قائم رہے. تیسری صفت، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو. آپ اپنے جسم کے بارے میں سوچیں. دل ایک خاص رفتار سے دھڑکتا ہے، پھیپھڑے سانس لیتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، دماغ ایک لمحے میں لاکھوں سگنلز پروسیس کرتا ہے، ڈی این اے میں بے شمار معلومات محفوظ ہیں. اتنا حیرت انگیز نظام بغیر مکمل نالج کے کیسے بن سکتا ہے؟ اگر ایک چھوٹی سی کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے بھی انٹیلیجنٹ پروگرامر چاہیے تو پوری زندگی کے نظام کے لیے کتنا عظیم علم چاہیے ہوگا. چوتھی صفت، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. ہم سب کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ہوا چاہیے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، نیند چاہیے. لیکن اگر کریٹر بھی کسی چیز کا محتاج ہو تو پھر وہ خود مکمل نہیں، اور جو خود مکمل نہ ہو وہ پوری کائنات کا کریٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کریٹر ہر ضرورت سے بے نیاز ہونا چاہیے. یہی وہ صفات ہیں جنہیں قرآن صرف چند آیات میں بیان کرتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی اللہ ایک ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور اس جیسا کوئی نہیں. یہ صرف مذہبی دعویٰ نہیں بلکہ وہی صفات ہیں جن تک عقل بھی ہمیں پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. اب یہاں ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کریٹر ایک ہی ہے تو پھر دنیا میں اتنے مختلف ریلیجنز کیوں ہیں؟ کیا سب ایک ہی کریٹر کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، یا حقیقت ان سب میں سے صرف ایک کے پاس ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم یہ کیسے معلوم کریں کہ سچ کون سا ہے؟ یہی سفر اب شروع ہونے والا ہے، اور اگلے حصے میں ہم مختلف مذاہب میں گاڈ کے کانسیپٹ کو انتہائی احترام اور انصاف کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ٹروتھ کبھی سوالوں سے نہیں ڈرتی. اب تک ہم نے صرف عقل اور لاجک کی بنیاد پر یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر یہ کائنات وجود رکھتی ہے تو اس کا کوئی کریٹر ہونا منطقی بات ہے، اور اگر کریٹر ہے تو اس میں کون سی صفات ہونی چاہیے. لیکن اب ایک اور بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے، اگر کریٹر صرف ایک ہے تو پھر دنیا میں اتنے مختلف ریلیجنز کیوں ہیں؟ کسی کے نزدیک گاڈ ایک ہے، کسی کے نزدیک ایک سے زیادہ گاڈز ہیں،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا انسان کی شکل میں دنیا میں آیا اور کچھ کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. تو پھر سچ کیا ہے؟ کیا ہر عقیدہ درست ہو سکتا ہے؟ یا ٹروتھ صرف ایک ہی ہو سکتی ہے؟ فرض کریں ایک کلاس میں ریاضی کے ایک سوال کے 10 مختلف جواب لکھے گئے. کیا یہ ممکن ہے کہ 10 کے 10 جواب صحیح ہوں؟ نہیں، صحیح جواب صرف ایک ہوگا. اسی طرح جب بات کریٹر کی حقیقت کی ہو تو حقیقت بھی آخرکار ایک ہی ہوگی. لیکن وہ حقیقت کون سی ہے؟ یہ جاننے کے لیے صرف جذبات کافی نہیں، صرف روایت کافی نہیں، صرف یہ کہنا بھی کافی نہیں کہ میں نے اپنے والدین کو اسی مذہب پر دیکھا اس لیے میں بھی اسی پر ہوں. حقیقت تک پہنچنے کے لیے سوال کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، اور ایویڈنس کو کھلے دل سے دیکھنا پڑتا ہے. اسی سفر پر ہم اس پوری سیریز میں ساتھ چلیں گے. ہم مختلف مذاہب میں گاڈ کے کانسیپٹ کو احترام کے ساتھ سمجھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ کون سا تصور عقل، لاجک اور آتھینٹک ریویلیشن کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہے. ہمارا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ صرف ٹروتھ کو تلاش کرنا ہے. کیونکہ اگر واقعی ایک کریٹر موجود ہے تو یقیناً اس نے انسان کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا ہوگا. شاید اسی لیے تاریخ میں مختلف انبیاء آئے، شاید اسی لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. لیکن کیا ان سب میں اصل پیغام ایک ہی تھا یا وقت کے ساتھ کچھ تبدیل ہو گیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہماری اگلی ویڈیو میں ہوگا. ایپیسوڈ 2، اگر خدا ایک ہے تو پھر اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ اگر آپ واقعی ٹروتھ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس سیریز کا اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیے. اور یاد رکھیں، سوال کرنا غلط نہیں، لیکن سچ مل جانے کے بعد اسے قبول کرنے کی ہمت رکھنا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.